احباب گرامی قدر، آج کے سلسلہ علم و ادب کا عنوان ہے قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ عنوان اس لیے ہم نے رکھا کہ سوشل میڈیا پہ بعض حضرات جو مذہبی امور کو ڈسکس کرتے ہیں اور من مانی تعویلیں کرتے ہیں اور اپنے نظریات اور سوچ اور اپنے اینگل کے ساتھ قرآن کریم کی تشریحات اور اس کے معمولات میں یوں کہہ لیجئے کہ رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، تو ضروری سمجھا کہ کچھ ضروری باتیں اس معاملے میں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں۔ گزشتہ چند دنوں سے الیکٹرانک میڈیا اور پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر کچھ اس قسم کی باتیں سننے کو ملیں کہ جیسے کہا گیا کہ قرآن پاک کو تو جو یہ ہے کہ یہ دین جو ہے صرف استنجا وضو تک رکھ لیا اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے، تو یہ تو بنائے گئے ہیں پوری دنیا پہ حکمرانی کے لیے اور ایسا ہے اور ویسا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے تمام شعبوں کے اندر رہنمائی فرمائی ہے۔ تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر شے کا بیان ہے۔ قرآن شاہ سے لے کر گدا تک، حاکم سے لے کر محکوم تک، مسافر کے لیے، مہاجر کے لیے، مقیم کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، گورے کو، کالے کو، عربی و عجمی کو، مرد و عورت کو، چھوٹے اور بڑوں کو، ہر ایک کو ہر شعبے کے اندر قرآن کریم رہنمائی بخشتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایسے تصورات دے دینا، ایسی باتیں کرنا کہ جس سے پبلک کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جیسے وضو مسئلہ ہی کوئی نہیں، نماز مسئلہ ہی کوئی نہیں، یا دیگر چیزیں جو قرآن نے بیان کی ہیں اس کو یہ کہہ کر اگنور کر دینا یا اس انداز میں پیش کرنا کہ شاید یہ کوئی مولانا لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، تو یہ بڑا ظلم ہے۔ اور یہ ظلم اس وقت کامیاب ہوتا ہے کہ جب ہماری عوام خود قرآن پاک سے آشنا نہیں ہوتی، تلاوت قرآن اور قرآن شریف کو سمجھنے کا جو معمول ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس وقت یہ باتیں زیادہ پنپتی ہیں اور اس وقت یہ زیادہ باتیں آگے کی طرف بڑھتی ہیں۔ چند آیات انشاءاللہ آج ہم اس معاملے میں ذکر کریں گے۔ یہ چھٹا پارہ ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہونے لگو نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لو اپنے چہرے، وایدیکم، اور اپنے ہاتھ، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کو دھوو، الی الکعبین، ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اور تم میں جو کوئی ناپاکی کی حالت میں ہو جس پہ غسل فرض ہو، فَطَّہَّرُوا، تو خوب پاک ہو جاؤ، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو کہ وہاں پانی نہ ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ، یا کوئی آئے تم میں سے، مِنَ الْغَائِطِ، قضائے حاجت سے، واش روم سے، اپنی طبی حاجت سے فراغت پا کر، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر کے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور پانی نہ پائے، فَتَیَمَّمُوا، تو تیمم کر لو، صَعِیدًا طَیِّبًا، پاک مٹی کے ساتھ۔ اور پھر اب تیمم کا طریقہ بیان فرمایا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ، تیمم میں مسح کر لو اپنے چہروں کا، وَأَیْدِیکُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا، مِنْہُ، اس مٹی سے، مَا يُرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیکُم مِّنْ حَرَجٍ، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تم پر کوئی حرج کو تنگی ڈالے، وَلَکِن يُرِیدُ، لیکن وہ چاہتا ہے، لِیُطَہِّرَکُم، کہ تمہیں خوب پاک کر دے، وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَہُ، اور تم پر اپنی نعمت مکمل کرے، علیکم، تم پر، لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اب آپ غور کیجئے، قرآن پاک اگر وضو کا، پاکیزگی کا، تیمم کا، استنجے کا اور ان امور کا حکم دیتا ہے تو اس کو مذاق کے طور پر کیسے لیا جا سکتا ہے؟ اور یہ کہہ دینا کہ مولانا حضرات جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بس استنجا وضو کا ہی سارا دین ہے، تو جب تک بندہ پاک نہ ہوگا نماز کیسے پڑھے گا؟ اور نماز کیا ہے؟ سب سے زیادہ حکم قرآن پاک میں جس چیز کا ہوا وہ نماز ہے، زیادہ تاکید جس عمل کی فرمائی گئی ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز کے لیے پاکی ضروری ہے، تو پاک پروردگار نے وضو کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا، اور پھر اگر عذر وغیرہ ہو تو اس حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے یہ طریقہ بھی بیان کر دیا کہ وہ تیمم کرے۔ اور یہ تیمم کی نعمت جو ہے ام المومنین، محبوبہ محبوب رب العالمین، سیدتنا عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت سے یہ نعمت ملی ہے، اور وہ ہم اپنے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کر کے اس کا ترجمہ گوش گزار کرتے ہیں، اسے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا کہ پاک پروردگار نے اس ستھری کتاب کے اندر کن کن چیزوں کے احکام ارشاد فرمائے۔ یہ 18واں پارہ ہے، سورہ نور ہے، اور سورہ نور 27، 28، 29 یہ ان نمبروں پر کی آیات جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم داخل نہ ہو وہ ان گھروں میں اپنے گھروں کے علاوہ، یعنی دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہو، وہ اپنے گھر میں تو جانا ہی جانا ہے۔ اگر دوسرے کے گھر میں جانا ہے تو دیکھیں یہ کتاب کیا سکھاتی ہے، حتی تستأنسوا، کہ تم ان سے اجازت لے لو، وتسلموا، اور سلام کر لو، علی اہلیہا، اس گھر میں رہنے والوں پر، یعنی اپنے گھر تو جاؤ لیکن دوسرے کے گھر میں نہ جاؤ بغیر اجازت کے، اور اگر جانا ہے تو ایک چیز کیا ہے، تستأنسوا، اجازت لے لو، وتسلموا، سلام کر لو۔ تو یہ اجازت کا طریقہ کیا ہے کہ دروازے پہ دستک دی جائے، ایک دوسرا وتسلموا، یہ ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کی سنت بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کسی کے دروازے کو رشک جنت مناتے، تشریف لے جاتے تو سرکار دروازے پر بآواز بلند السلام علیکم فرماتے، جس سے گھر والا آواز سن لیتا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کھنکھارنا، تو بغیر اجازت کے دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے منع کیا گیا۔ تو زندگی کے شعبہ جات میں اس انداز پر قرآن ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ ذالکم خیر لکم، فرمایا یہ حکم جو ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کرو، تم ہمارے اس حکم پر عمل کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، تو فرمایا کسی صورت بھی ان گھروں میں داخل نہ ہو وہ یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تم نے دستک دی ہے، کسی کے گھر پہ گئے ہو، اس سے اجازت اندر آنے کی مانگی ہے، لیکن گھر والے نے تمہیں کیا کہا ہے، لَكُمُ ارْجِعُوا، تم سے یہ کہا گیا کہ واپس لوٹ جاؤ، تو یہاں نہیں ہے کہ دروازے پہ کھڑے ہو کے احتجاج کرو، اس کو برا بھلا کہو، اس کی توہین و تنقیص کرو، بلکہ مہربان فرماتا فَارْجِعُوا، واپس لوٹ جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی جو تم عمل کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور تم پر کچھ گناہ نہیں، أَن تَدْخُلُوا بَيُوتًا، کہ تم داخل ہو وہ اپنے گھروں میں، غیر مسکونۃ، جو غیر رہائشی ہیں، فیہا متاع لکم، اور اس میں تمہارا نفع اٹھانے کا کچھ جو سامان ہے، کچھ چیز ہے، تمہیں اس کا اختیار ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اس کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اب اس کا مذاق بنایا جائے گا کہ یہ ایک مولانا صاحب کو واعظ کرتے ہوئے نظر آئے، جناب کے دروازے پہ دستک دی جائے، پھر سائڈ پہ کھڑا ہوا جائے، پھر انتظار کیا جائے، اور اگر کنڈی نہ کھلے، دروازہ نہ کھلے، اجازت نہ ملے تو پھر تم یہ کرو کہ اجازت نہ ملے تو واپس آ جاؤ، تو اس پر احتجاج کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ دیکھیں جی مولانا حضرات کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ تو خوبی ہے دین اسلام کی اور اس مبارک مقدس اور عالی مرتبت کتاب ذیشان کی، کہ جس میں زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے، دستگیری فرمائی ہے۔ پھر یہ کہہ دینا کہ جناب یہ کیا ہو گیا کہ یہ تو کہتے تسبیحاں پکڑ کے ذکر کریں، تو تسبیحاں پکڑ کے ذکر کرنے کی بات ہماری تو نہیں ہے کہ مولانا حضرات نے کوئی پیکیج اس پہ حاصل کرنا ہے۔ یہ دیکھیے 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 اور 42 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کثرت سے کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کرو، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اسی طرح احزاب کی آیت نمبر جو 35 ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کثرت ذکر والوں کے لیے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں،
اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ کثرت کے ساتھ جو ذکر کرنا ہے حضرات صحابہ کرام کی سنت، اہل بیت اعظام کی سنت، ان پاکان امت کا طریقہ، خود ہمارے آقا و مولا سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی زبان حق ترجمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ کثرت سے رہتا۔ اچھا، یہ تو اس گھر کی بات ہے جو عام کسی کے گھر کے اندر جانا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس مبارک کتاب میں اپنے محبوب کے آستانے پر حاضری کے آداب بھی بتائے ہیں۔ اسی کتاب مبین کے اندر یہ وہی 22واں پارہ سورہ الاحزاب اور اس کی آیت نمبر 53 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، تم داخل نہ ہو وہ حضور علیہ السلام کے گھر میں، الا ان یؤذن، مگر یہ کہ تمہیں اس کی اجازت دی جائے، لکم تمہیں، الی طعام، کھانے کے لیے، غیر ناظرین اناہ، اور نہ یوں کہ تم انتظار کرتے رہو اس کے پکنے کا، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم فانتشروا، اور جب کھانا کھا لو تو اٹھ کر چلے جاؤ، ولا مستانسین لحدیث، اور دل نہ بہلاتے رہو باتوں سے، ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ باتیں کرنا، یہ عمل میرے حبیب کو اذیت دیتا ہے، فیستحیی منکم، وہ شرماتے ہیں، حیا فرماتے ہیں اور تمہیں اپنے در سے نہیں اٹھاتے، واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم حضور علیہ السلام کی ازواج پاک سے کوئی چیز، کوئی سامان مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہن، اور ان پاک بیبیوں کے دلوں کے لیے، وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور ہرگز جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، ولا ان تنکحوا ازواجہ، اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو ان کی ازواج پاک سے، من بعدہ، ان کے وصال کے بعد، ابدا، کبھی بھی، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ ہوا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے آستانے پر دعوت تھی، بعض رات پہلے آگے، بعض رات کھانے کے وقت آگے، کھانا کھانے کے بعد آپس میں باتیں شروع ہو گئیں، باتیں شروع ہو جائیں تو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ اس وقت سید عالم علیہ السلام کے جو مبارک حجرے ازواج پاک کے تھے ان کا حجم مختصر تھا، تو پھر آنے جانے میں دقت ہوئی، پردے دار عورتوں کو ان معاملات کے اندر دقت ہوئی۔ آقا علیہ السلام وہاں سے اٹھ کے تشریف لے گئے کہ یہ حضرات اپنا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد اٹھ جائیں گے، لیکن ہوا یہ ہے کہ حضور تشریف لے گئے اور دوبارہ تشریف لائے تو پھر یہ حضرات آپسی گفتگو کے اندر مصروف تھے، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر یہ احکام نازل کر دیے کہ میرے محبوب کی اجازت کے بغیر حبیب کے آستانے میں داخل کوئی نہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ کھانے کی دعوت ہو تو کھانے پکنے کا انتظار، یعنی پہلے نہ آیا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ جب کھانا کھا لو تو روانہ ہو جاؤ، آپس کی باتوں میں نہ پڑو۔ یہ امور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی اذیت کا سبب ہیں، لیکن میرا حبیب کریم الطبع ہے، میرا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کریم الطبع حیا فرماتا ہے اس بات سے کہ تمہیں کہے کہ اٹھ کے چلے جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ یہ واضح بات بیان فرمانے سے حیا نہیں فرماتا۔ آپ غور کیجئے، پھر اگلا حکم کیا ہے کہ محبوب کے آستانے پر کوئی چیز تم نے لینی ہے، کوئی بات کرنی ہے تو باہر پردے کے باہر ان ازواج پاک سے کلام کیا جائے، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی ستھرا ہے اور ان کے دلوں کی طہارت اور تقوی کے لیے بھی بہترین عمل ہے۔ آپ اس میں غور کرتے جائیں، یہ قرآن کے احکامات ہیں۔ صرف دو جملے یہ کہہ دینا کہ قرآن تو دنیا پہ حکمرانی کے لیے ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی قرآن کے احکامات کو ہوا میں اڑایا جائے۔ باقی جو ترتیبیں اور جو چیزیں اللہ جل مجدہ الکریم نے دینی امور کے اندر رہنمائی فرمائی ہے، دینی امور کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تمام شعبوں کے اندر ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں سکھایا ہے، تو اس معاملے کو اگنور کیا جائے۔ طوالت کلام سے اختصار کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ آپ کو ایک اور بہت طویل یہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، یہ 282 نمبر آیت ہے،
اور میں جلدی میں اس کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑا حکم ہے اور یہ بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں فرمایا، اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی سے قرض کا لین دین کرو، تم نے کسی کو قرض دیا ہے یا تم نے کسی سے قرض لیا ہے، تو اس لین دین کے معاملے کو کیا کیا کرو؟ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَاكْتُبُوهُ، اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ ہمارے ہاں باہمی تعلقات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پہلے بڑی یاری دوستی کی پینگیں چڑھی ہوتی ہیں، پھر پارٹنرشپ ہو جاتی ہے، او جی تہاڈے کول کیڑا حساب لینا ہے، اور پھر اس پارٹنرشپ اور پینگیں چڑھانے کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کدھر چلا گیا، دوسرا کدھر چلا گیا، پھر باتیں بنتی ہیں، پھر کیسز ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی پروف ہے، تو پروف کوئی نہیں ہوتا۔ یہ آج کے جھگڑے جمیڑے جو ہیں ان کا حل کب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ جب آپس میں لین دین کرو تو اس کو کیا کیا کرو؟ اس کو لکھ لیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ رب العزت نے مزید اس پر مزید حکم دیا کہ جو لکھے، اب یہ اگلی بات بیان ہو رہی ہے، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، جو لکھے نا اس معاہدے کو جو آپس کے اندر ہوا ہے، تو فرمایا کہ انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے، اور اگر کوئی لکھنا نہیں نہ جانتا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے۔ آپس میں معاہدہ ہے، لکھ لو، اور لکھنے میں بھی زیادتی نہ کرو، یہ نہیں کہ کمی بیشی فگرز کو چینج کر دیا جائے۔ اور وہ لکھنا نہیں جانتا تو پھر فرمایا کہ جو لکھنا جانتا ہے اس سے یہ خدمت لے لی جائے، اور جو لکھنا جانتا ہے پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم فرماتا ہے کہ وہ جو لکھنے والا یا بکاتب ان یکتبا، کہ وہ جو لکھنے والا ہے نا وہ انکار نہ کرے۔ ایک آیت میں کتنی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، اور لکھے بھی کیسے؟ فرمایا جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ یہ بات کمال کی سمجھنے والی ہے کہ رب العزت جل مجد الکریم نے فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ یہ دیانت سکھائی جا رہی ہے کہ ایگریمنٹوں میں، یعنی ایک بندے کا معاہدہ لو جی میں نے لکھ دیا، تو بھی انگوٹھا لگا، اب بندہ جو ہے وہ ناخواندہ ہے، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ایک صفرہ کم ہو جائے تو کب فگر نیچے گر جائے، اور ایک صفر زیادہ ہو جائے تو پھر بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو یہاں اس لکھنے لکھانے دونوں معاملات میں لکھنے والے کو بھی اور لکھانے والے کو بھی تاکید کی کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس حق میں سے کچھ کمی نہ کرے۔ اور پھر رب العزت فرماتا ہے جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو اور لکھوا بھی نہ سکتا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اب دیکھیں تیسرا سٹیپ شروع ہو گیا۔ تو رب العزت جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، کہ اگر وہ بندہ یعنی جیسے نیم پاگل ہے، شعور کو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایگریمنٹ ہو رہا ہے، تو اب وہ تو لکھوانا ہی نہیں جانتا، اس کو تو شعور نہیں ہے، تو اللہ فرماتا پھر اس کا جو ولی اور سرپرست ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ بھی انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ اچھا اب لکھوا دیا، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ یہ بات کر کے پھر اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم فرماتا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، جب یہ معاملات احاطہ تحریر کے اندر آ جائیں تو اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بھی بنا لو۔ تحریر بھی ہو گئی اور تحریر پہ 2 گواہ بھی ہو گئے، اور فرما اگر 2 مرد نہ ہوں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ 2 عورتوں کی گواہی 1 کے برابر رکھی، ان میں نسیان اور بھولنے کا مرض زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے 2 عورتیں کیوں رکھیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے کہ اگر ان میں سے 1 عورت بھولے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے۔ ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی، اب مسئلہ یہ ہے تحریری عمل ہو چکا ہے، گواہ اس پر مقرر ہو چکے ہیں، اب مسئلہ بن جاتا ہے کبھی لین دین اس ادائیگی کا یا ان کی گواہیوں کا معاملہ۔ تو عرشوں کے مالک جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے
تو وہ آنے سے انکار نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ کیا کریم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ الکریم، فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں۔ یعنی ایک بندہ کہ یار 5000 دا کی لکھنا ہے، انہوں نے کہا نہیں، قرض تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ارشاد فرمایا مدت لکھنے کے معاملے میں اکتاؤ نہیں۔ اور پھر رب العزت فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو۔ ہر معاہدہ لکھا کرو مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پہ کوئی حرج نہیں۔ ادھار سدھار ہو تو لکھو، لیکن جو چیز نقد و نقد چل رہی ہے، چیز لی اس کے نقد پیسے دے دیے، فرمایا یہ چیز نہ بھی لکھو تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، سبحان اللہ الکریم، جب خرید و فروخت کرو وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب تم بیع کرو، خرید و فروخت کرو تو اس پر گواہ بنا لیا کرو اور نہ کسی لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے۔ اب یہ اگلی بات ہے، اب تحفظ دیا جا رہا ہے گواہوں کو اور معاہدہ لکھنے والے کو، کہ بعد میں ایک پارٹی مکر جاتی ہے، پھر اس کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ تو نے گواہی دینے نہیں آنا، یا تو مکر جا، یا ہم تمہیں اتنا دے دیتے ہیں، اتنا بیچ میں سے تیرا ہو جائے گا۔ ان ساری چیزوں کے تدارک کے لیے پاک پروردگار جل مجد الکریم نے فرمایا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، لکھنے والے کو اور جو گواہی دینے والا ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اور اگر تم ایسا کرو گے وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو گے تو رب تعالیٰ فرماتا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، سبحان اللہ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا قرآن پاک ہر شعبے میں رہنما ہے، تو لہٰذا ایک جملے میں، ظاہری بات ہے دیکھنے والے لاکھوں میں ہو جائیں تو پھر وہ اسی جملے کو ہماری جو نئی پیڑھی ہے نا وہ دلیل بنا کر آگے پبلک کے اندر اسے وہی چیز کو بطور دلیل پیش کرتی ہے۔ تو یہ تو ہم سارا قرآن ظاہری بات ایک سلسلے کے اندر تو نہیں پڑھا جا سکتا، میں آپ کو چیدہ چیدہ جو مسائل اور احکام ہیں رب العزت جل مجد الکریم نے جو اس مقام پر بیان فرمائے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں ایک آیت مبارکہ اور سن لیں حکام کے زمرے میں، یہ سورہ بقرہ ہے، 278 اور 279 نمبر آیت مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وَذَرُوا، چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو باقی رہ گیا سود سے، ان کنتم مؤمنین، یعنی پہلے سود کے حرام ہونے کا حکم دیا، اب اس کے بعد اگلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے آ گیا، اور وہ حکم کیا ہے کہ ایمان والوں کو یہ فرمایا گیا ہے کہ حرام ہو گیا، آگے جو لیا ہے وہ پچھلے حکم سے پہلے کی، اس حکم سے پہلے کی بات ہے۔ اب اگر سودی قسطیں دوسرے کے ذمے واجب الادائیں، اصل رقم کی بات نہیں ہو رہی، سودی معاملے کی بات ہو رہی ہے، تو رب العزت نے فرمایا چھوڑ دو جو ما باقی من الربا، جو سود سے بچا باقی کسی کے ذمے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا، پھر اگر تم ایسا نہ کرو، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو جان لو، یقین کر لو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا، وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ کوئی تمہیں نقصان پہنچائے۔ کیا یہ حضرات جو پینٹ شرٹ میں ملبوس ہو کر گلے کے بٹن کھول کے زنجیریں پہن کر مفسر، مجدد، محدث، فقیہ کی ذمہ داریاں بیک وقت نبھاتے ہوئے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں بیک وقت اور دینی مسائل کا مذاق اڑاتے ہیں، جرت کریں گے کہ اس قرآن پاک کے اس حکم کو وہ اپنے پروگراموں کا حصہ بنائیں اور واضح طور پر بیان کریں کہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور جو حکم آنے کے بعد بھی اس کو تسلیم نہ کرے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کی صورت ہے۔
اور یہ واحد مقام ایسا ہے کہ جہاں عرشوں کے مالک جل مجدہ الکریم نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم سے جو بندہ معاذ اللہ تعالی جنگ کا سوچے گا تو وہ ساتھ ہی لکھ لے کہ شکست اس کا مقدر ہے، رسوائی اس کی زندگی کا حصہ ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حدیث شریف میں مضمون ہے کہ سود میں شروع میں بڑھوتی نظر آتی ہے، 10 کے 100 ہو گئے ہیں جی، 100 کا 500 ہو گیا ہے، 500 کو 1000، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا جو اینڈ ہے وہ خسران ہے، خسارہ ہے، نقصان ہے، کمی ہے، اور خیر کبھی بھی اس صورت کے اندر نہیں آئے گی۔ ایک حکم چلتے چلتے اور سن لیجئے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 267 268 ہے۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم پاک چیزیں کماتے ہو، حلال کمائی، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ دیکھیں اس اتنے سے کلمات کے اندر کتنی چیزوں کو بیان کیا۔ ایک تو حکم ایمان والوں کو ہے، دوسرا یہ ہے کسب، جو تم کمایا ہے تم نے، انفقوا، اس کو خرچ کرو، لیکن ہو من طیبات، یہ نہیں ہے کہ رشوت کا پیسہ، سود کا پیسہ، ملاوٹ کا پیسہ، کم تولنے، کم ناپنے سے ملا ہوا نفع، دھوکہ دے کر کمایا ہوا پیسہ، جھوٹی گواہی دے کر لیا گیا پیسہ، یتیموں کا مال ہڑپ کیا ہوا پیسہ، جعلی دستخط لے کر لوگوں کی جائیداد کو ہڑپ کر کے پھر اس کو بیچا وہ پیسہ، لا لا لا۔ حدیث شریف میں فرمایا اللہ طیب ہے، پاک ہے، اور پاک کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا۔ تو یہاں فرمایا انفقوا من طیبات۔ اب یہ باتیں ہوتی ہیں کہ کوئی حرام ڈٹ کر کھلم کھلا کمائے اور ساتھ وہ لائن میں لگا کر لوگوں کو آٹے کے تھیلے دے دے، تو پھر یہی لوگ بولتے ہیں، منہ سے جھاگ برآمد ہوتی ہے کہ کیا یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میری راہ میں پاک مال پاک مال دو، اور سید عالم علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ اللہ پاک ہے اور پاک کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اس پہ بھی غور کیجئے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم، وَمِمَّا اس میں سے، اخرجنا جو ہم نے نکالا ہے، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے۔ کسانوں کو اگر اس بات کی سمجھ آ جائے نا کہ رب فرماتا ہے کہ میں نے نکالا ہے زمین سے پر تمہارے لیے نکالا ہے، تو میں مالک ہوں، زمینوں کا اگانے والا بھی میں ہوں، بارشیں بھی میں برساتا ہوں، لیکن مہربانی تم پر کی ہوئی ہے کہ زمین کے سینے چر کے پھل، سبزیاں اور مختلف اجناس نکلتی ہیں، اور جب ساتھ وہ یہ فرماتا ہے کہ اس میں سے بھی خرچ کرو، تو اب لوگ عشر دیتے ہوئے جب مسئلے بیان کریں وہ کہتے ہیں ہمارے تو علم میں نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے، پھر اس قسم کی باتیں بنائی جاتی ہیں۔ تو ایک پاک کمائی میں سے دو، اور دوسرا جو ہم نے تمہارے لیے جو زمین سے نکالا ہے جس کو عشر کہتے ہیں اس میں سے دو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور جب خرچ کرنے لگے ہو نا تو ناقص مال، نکما مال دینے کا ارادہ نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ارشاد فرمایا کہ اگر وہی ناقص مال، یعنی جو تم نکال دو رب کی راہ میں، وہی ناقص مال تمہیں دیا جائے تو تم چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ اور حمد کے لائق ہے۔ اس کے اندر یہ تیسرے حصہ میں کیا، ایک تو وہ پاک کمائی دو، دوسرا زمین میں سے جو ہم نے نکالا اس میں سے دو، اور تیسرے کے اندر کیا فرمایا کہ دینا یہ تو ردی چیزیں ہمارے نام پر نہ دو، بیکار چیزیں، یعنی جو چیز تم بخوشی نہیں لیتے اور آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کرتے تو میرے نام پر لوگوں کو دیتے ہو۔ یہ اب کپڑا پھٹ گیا ہے، ضرورت کا نہیں ہے تو چلو اللہ کے نام پہ دے دو۔ یہ سالن اب تقریباً 5-10% باقی رہ گیا خراب ہونے میں تو چلو اس کو گوانڈیوں کو بھیج دیں، اللہ کے نام پہ روزے ہیں جی، چلو دوسرے کے کام آ جائے گا، اس لیے کام آ جائے گا کہ اب ہمارے کام کا نہیں رہا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان رکھو اللہ بے پرواہ ہے، اس کو کوئی تمہارے، اور جیسے حدیث شریف میں فرمایا اللہ جل مجد الکریم تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، کپڑے نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مین بنیادی چیز کو اگلی آیت کے اندر بیان کیا، راہ خدا میں جو خرچ نہیں کیا جاتا اس کا بنیادی سبب کیا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ فرما الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی اور فقیری سے ڈراتا ہے کہ غریب ہو جاؤ گے اگر مال رب کی راہ میں دے دیا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ،
اور وہ جو شیطان لعین ہے وہ بے حیائی کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ایک تو تمہیں محتاجی کے اندیشے، وہ یار انہیں پیسے دے دیتے، وہ اتنی میں نے محنت کی ہے، پانی میں نے لگایا، سپرے میں نے کی ہے، کھاد میں نے ڈالی ہے، اب اتنے من 10 من دانے بن گئے، 15 من بن گئے۔ تو بھئی 10 من بنے، 15 من بنے، کتنوں میں سے بنے، اس چیز کو کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ تو فرمایا شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ لیکن اگلی بات ایمان والے وجد میں آ جائیں کہ جب ان کے دل تک یہ کلمات پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تبارک و تعالی تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ شیطان خرچ کرنے کے معاملے میں تمہیں محتاجی و فقر سے ڈراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا اور علم والا ہے جل مجدہ الکریم۔ انشاءاللہ کل بھی اس مضمون کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ اختتام پر صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، یہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر جو لوگ منہ کی لگامیں کھولے ہوئے ہیں اور صرف ایک خاص ایجنڈے اور خاص نظریے کو پروموٹ کرتے، خدا کے لیے بچ کر کچھ وقت قرآن سیکھنے اور سمجھنے پہ لگائیے اور دیکھیے کہ قرآن پاک ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے اور کہاں کہاں قرآن پاک دستگیری کرتا ہے۔ اللہ قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔